یعنی اب یہی جو روایت ہے اس کو امام مسلم نے بہت سارے طرق کے ساتھ، ان روایتوں کو امام مسلم نے، یہ صحیح مسلم ہے اس وقت میرے سامنے، تو بہت سارے طرق کے ساتھ یہ حدیث جو میں نے بتائی حضرت حذیفہ کی، یہ تو آپ نے سن لی، یہ تو ایک طریقہ ہے امام مسلم کا، اور یہ سب حدیثیں بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں، تو اس کو امام مسلم پھر ایک اور طریق سے لائے ہیں حضرت حذیفہ سے، اس کے الفاظ ہیں انہ قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما هو کائن الی ان تقوم الساعہ، کہ میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس مجلس میں آقا علیہ السلام نے سارا بیان کر دیا. فما منہ شیء الا قد سألتہ، کوئی چیز بھی جو ہم نے پوچھی آقا علیہ السلام ایسی نہیں تھی جس کے آقا نے جواب نہ دیا. اسی طرح پھر بخاری مسلم میں اگلی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اسی طرح اسی صحیح مسلم میں آگے روایت کی ہے، حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، اور جامع ترمذی میں بھی ہے حدیث صحیح. وہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، آقا علیہ السلام نے نماز فجر ادا فرمائی ہمیں، نماز فجر پڑھا کر وصعد المنبر، آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف جلوہ افروز ہوئے، فخطبنا، آقا علیہ السلام نے خطاب شروع کیا، حتی حضرت الظہر، حتیٰ کہ ظہر کی نماز آ گئی. فنازل فصلى، ممبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ظہر پڑھائی. ثم صعد المنبر، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. فخاطبنا حتى حضرت العصر، پھر خطاب جاری رکھا حتیٰ کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا. اترے، نماز عصر پڑھائی، اس کے بعد پھر فخاطبنا حتى غربت الشمس، پھر خطاب جاری رکھا حتیٰ کہ مغرب ہو گئی، نماز مغرب پڑھائی. اور فرماتے ہیں فاخبرنا بما كان وبما هو كائن وفي روایت الى یوم القیامہ قال فاعلمنا احفظنا، پھر حضور علیہ السلام نے قیامت کائنات کی ابتدا سے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، کن سے جب کائنات کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بیان فرما دیا، وبما هو کائن، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی بیان فرما دیا. فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، سو ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے حضور کا بتایا ہوا سب سے زیادہ یاد رکھا. تو ہمارا علم کچھ نہیں، ہمارا علم وہی ہے جو حضور کا بیان کردہ علم کا حفظ ہے. ابھی حدیث جیسے میں نے بتایا مسلم شریف میں بھی ہے، اور اسی طرح میں نے اس کو ذکر کیا کہ اس کی کتاب الفتن اشراط الساعت میں، اور ترمذی نے کتاب الفتن میں بیان کیا، سید ابن حبان نے بیان کیا، امام حاکم نے مستدرک نے، امام ابو یعلا نے مسند میں، امام طبرانی نے. الغرض یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث صحیح ہے، تو تمام ائمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے. پھر اس سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پھر اس کو امام مسلم نے اور امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں روایت کی. الفاظ ہیں اخبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما هو کائن الی ان تقوم الساعہ، یہ صحیح مسلم سے میں کوٹ کر چکا ہوں. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کا مختصراً ذکر میں نے پچھلی نشست میں کیا تھا اس حدیث کا، اب تفصیلاً پڑھ رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث حسن ہے، اور امام ترمذی اپنی جید سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ، اور امام ابو یعلا اس کو روایت کرتے ہیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام احمد بن حنبل بھی روایت کرتے ہیں، اور امام دارمی بھی روایت کرتے ہیں حدیث صحیح کے ساتھ. اور امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث جو ہے حسن اور صحیح سے بھی اونچے درجے کی ہے، کہ ایک طریق سے حدیث حسن ہے، دوسرے طریق سے حدیث صحیح ہے، اس کی صحت ڈبل ہے، اس کی جید ہونا، قوی ہونا ڈبل طاقت کا حال. میرے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتانی ربی فی احسن صورت، اللہ تعالی میرے پاس ظاہر ہوا خوبصورت شکل میں. فقال یا محمد قلت لبیک و سعدیک، فرمایا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ لبیک سعدیک، میں حاضر ہوں بار بار. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملائکہ عالم ملکوت کے لوگ کس چیز پر آپس میں تکرار کر رہے ہیں. قلت ربی لا ادری، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ میں تو نہیں جانتا. فوادع یدہ، یہ تھا اپنا علم جو ذاتی علم ہوتا ہے کسی کا، چونکہ عالم غیب کی بات ہے. اب کیا ہوا؟ فوادع یدہ بین کتفی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، دست عطا، ارادہ علم غیب کے ساتھ میرے کندھوں کے پیچھے رکھا.
حتی وجدت بردہا بین صدیہ، حتیٰ کہ میں نے اپنے دونوں پستانوں کے درمیان سینے کے وسط میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور اللہ نے اپنی دست قدرت سے فیض علم غیب عطا کیا ٹھنڈک کی شکل میں۔ فعلمت ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ تھا اس کا مجھے علم حاصل ہو گیا۔ وفی روایت فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ تھا مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا۔ اور پھر حضور نے آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت دکھائے تھے، ان کے لیے فرمایا دکھائے تھے، اپنے لیے فرمایا فعلمت، مجھے ان کا علم حاصل ہو گیا، دیکھے اور علم حاصل ہو گیا۔ اور تیسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ بھی امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام طبرانی سے، اور یہ بھی حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر شے کائنات کی میرے اوپر روشن ہو گئی اور میں نے اس کو جان بھی لیا، اسے پہچان بھی لیا۔ اور اسی طرح یہ امام ابن ابی شیبہ نے بھی مصنف میں اس کو روایت کیا ہے ان حدیثوں کو، امام طبرانی نے بھی اپنی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور امام ابن ابی عاصم ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے، اور اس کے تمام رجال ثقات ہیں اور اس کی سند حسن۔ گویا بے شمار ائمہ نے الگ الگ طرق سے، الگ الگ اسانید سے، الگ الگ صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جو پوری کائنات ازل تا ابد آپ کے علم غیب کی وسعت پر دلالت کرتا ہے، اس کو بیان کیا۔ پھر حضور علیہ والسلام اس کے نتیجے میں پھر صبح و شام باقی تو سینکڑوں احادیث ہیں جس میں آقا علیہ امور غیبیہ بیان فرماتے تھے۔ میں نے تو اجمالی چیز بیان کی ہے جو اوورآل ہر چیز پر حاوی ہے، ورنہ تو پھر ایک ایک واقعہ کو بیان کرنے لگے تو اس کی تو پھر کوئی حد نہیں رہ جاتی۔ کہ غزوہ بدر پر جانے سے پہلے ایک دن پہلے صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، آقا علیہ السلام نے ایک ایک کافر کا نام لے کر اشارہ کر کے نشان لگا دیا لکڑی سے کہ یہاں کل فلاں شخص گر کے مرے گا، فلاں شخص گرے گا، قتل ہوگا، مر کے اس کی لاش یہاں گرے گی، ہاذا مسرع فلان غدن، ہاذا مسرع فلان غدن، یہاں گرے گا۔ صحابی کہتی ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جہاں جہاں آقا علیہ السلام نے نشان لگائے تھے ایک کافر بھی مر کے اس سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ نہیں گرا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے۔ تو اس طرح تو سینکڑوں پھر شہادتیں ہیں جن کو انسان کوٹ کرے تو اس کی لمٹ نہیں رہتی، لہذا میں نے تو اجمالی بیان کی ہے۔ اب میں چند نمونے ان احادیث کے دیتا ہوں جن میں آقا علیہ السلام نے آج کے دور میں ظاہر ہونے والی سائنسی اور ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کی، وہ امور غیبیہ جو اس وقت تھی جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، آقا علیہ السلام نے ان کا بیان فرمایا ہے۔ اب یہ جامع ترمذی ہے اس وقت میرے سامنے، جامع ترمذی ہے سیاستہ کی، اور اس کی کتاب الفتن ہے، اور کتاب الفتن کا باب نمبر 19 ہے، باب ما جاء فی کلام السباع، بہائم جو ہے، کتے ہیں، بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کے کلام کا بیان ہے۔ اب آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آج کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے، یہ سائنس کی ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی میں یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آج کی سائنس، یہ میری کتاب، اس کی تفصیل اگر پڑھنا چاہیں، مقدمہ سیرت الرسول، یہ 2 جلدوں میں ہے، سیرت الرسول کی کتاب 14 والیومز میں ہے، اور یہ الحمدللہ تعالی تحدیث نعمت کے طور پہ کہ پچھلی کئی صدیوں میں لکھی گئی کسی بھی زبان میں سیرت کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور 2 والیومز میں اس کا مقدمہ ہے، اور یہ بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے اور بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اہل علم کو ضرور چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں، اور میں یہ اپنی کتابوں کا ریفرنس تمام اس لیے بے دھڑک دیے دیتا ہوں کہ کتابیں میرا کاروبار نہیں ہیں، یہ آپ کے نالج کے لیے، میں کتابوں کی انکم نہیں لیتا۔ زندگی میں جتنی تصانیف میں نے لکھی ہیں الحمدللہ تعالی، اب تک 1000 کتب ان کی تالیف ہو چکی ہے میری، 1000 کی، اور کوئی 350 400 کے قریب کتابیں چھپ چکی ہیں، پبلشڈ ہیں۔ لیکن الحمدللہ تعالی میں اپنی تصانیف کا اور اپنی تالیفات میں بطور آتھر کسی چیز پر کوئی رائلٹی 1 پائی بھی نہیں لیتا، یہ فی سبیل اللہ ہے، اپنے اوپر، اپنی فیملی اولاد پر حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیا، انہی کی نوکری کرتا ہوں اور حضور کی امت کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔
تو پھر منہاج القرآن انہی کے وسائل سے پھر کتابوں کو چھاپتا اور تقسیم کرتا رہتا ہے۔